اگر تو یہ اعتراض یوں کیا جاتا ہے کہ اللہ کو کیا ضرورت ہے، تو یہ اعتراض وہی کرے گا جو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کو درجہ انسانیت پر اتارے گا اور اپنی مثل سمجھے گا، اور جو کیفیات، جو مقاصد، جو اغراض ہم پر وارد ہوتی ہیں یا وارثات بشریہ ہمارے ساتھ ہیں، وہ اللہ کے ساتھ بھی متصل مان کے کویسچن کرے گا، تب ہوگا۔ تو سب سے بڑی مسٹیک یہ ہے کہ جب اللہ نے فرمایا کہ لیسا کمثلہ شیء، اس کی مثل کوئی شے نہیں ہے، تو پھر اللہ کو اپنے اوپر قیاس کرنا ہی حماقت ہے۔ دوسری بات یہ جو آپ نے فرمایا بالکل حق ہے کہ اللہ تعالیٰ تو ازل سے جانتا ہے کیا کچھ ہونے والا ہے، بے شک بے شک۔ کہ جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، قدیم اسے کہتے ہیں جس پہ کبھی عدم طاری نہ ہوا ہو۔ واہ واہ، عدم کا مطلب نہ ہونا، نہ ہونا، کبھی نہ ہونا اس پہ طاری نہ ہوا ہو، اور اس کا آسان مفہوم کیا ہے؟ جو ہمیشہ سے ہمیشہ ہو۔ سے۔ تو جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے، ایسے اس کی صفات بھی قدیم ہے، بے شک۔ کیونکہ اگر صفات کو قدیم نہ مانا جائے تو پھر ماننا پڑے گا کہ ذات تھی، صفات نہیں تھی۔ اور جب یہ مان لیں گے تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہزارہا عیوب و نقائص کی نسبت کرنا لازم آئے گا، کیونکہ حیات بھی اللہ کی ایک صفت ہے۔ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ تعالیٰ تھا، حیات نہیں تھی، اس کا مطلب وہ زندہ ہی نہیں تھا، تو اس کو زندگی کس نے دی؟ پھر ایک اور ذات کا ماننا لازم آئے گا، پھر اس کے بارے میں یہی کویسچن ہوگا۔ اسی طرح کلام، اسی طرح قدرت، اسی طرح سننا، دیکھنا، علم، ارادہ، اگر اللہ کو اس سے خالی مان لیا جائے تو ایک مفلوج ذات کا سا تصور آئے گا، تو پھر اسے کس نے دیا؟ اس لیے ماننا پڑے گا جیسے اللہ کی ذات قدیم ہے ایسے اس کی صفات بھی قدیم ہے۔ دو باتیں ہو گئی۔ تیسری بات یہ ہے، اچھا جب صفات قدیم ہے تو علم بھی اللہ کا قدیم ہے، اللہ جانتا ہے، ارادہ بھی اللہ کا قدیم ہے، اللہ نے جو ارادے فرمائے وہ تو ازل سے فرمائے ہوئے کیا کیا میدان معاشر میں ہوگا، اور جانتا بھی ہے کہ کون کیا کیا کرے گا۔ ایسے ہی بخاری کی روایت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے، اور ایک روایت میں ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے لوگوں کی تقدیریں لکھ دی تھیں۔ اللہ، یعنی کیا ہونے والا ہے جو پیدا کرنے سے پہلے، اور یہ 50,000 میں سے ایک دن کتنا بڑا ہے، واللہ عالم بالصواب، بے شک بے شک، تو سب جانتا ہے، اللہ ہی جانتا ہے۔ ایسے ہی مسلم شریف کی روایت ہے کہ جب ماں کے پیٹ میں بچہ 4 ماہ کا ہو جاتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی طرف سے وہاں آتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں پوچھتا ہے کہ یا رب کریم کیا لکھوں، اس کو شقی لکھوں یا سعید؟ جو اللہ فرماتا ہے وہ لکھتا ہے۔ مذکر لکھوں یا مؤنث؟ پھر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ۔ اسی طرح اس کا رزق، اس کی موت کا وقت تک لکھ کر چلا جاتا ہے، یعنی پہلے سے اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے۔ اب یہ منعقد کیوں ہوتا ہے؟ تو ایک تو بڑا سبب انشاءاللہ ہم بعد میں ذکر کریں گے، جو اسباب ظاہریہ، ایک ہوتا ہے اسباب حقیقی، سبب حقیقی، اسباب حقیقیہ یا حکمت حقیقی جو ہوتی ہے، یہ حکمت حقیقی ہے، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن جو دلائل ظاہریہ سے ہمارے سامنے آئی، اس میں سے ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اظہار رحمت۔ ویسے تو اظہار رحمت زندگی میں ہوتے رہتا ہے جب تک انسان زندہ رہتا ہے، جانور وغیرہ پر، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو جمع کر کے ایک مرتبہ اجتماعی طور پہ اپنے اظہار رحمت کو دکھائے گا کہ ہر ایک کا قلب تسلیم کرے گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بروز قیامت اللہ تعالیٰ اتنی رحمت فرمائے گا، اتنی رحمت فرمائے گا کہ شیطان بھی، ابلیس بھی سر اٹھائے گا کہ شاید آج میں بھی بخشا آج جاؤں۔ میں بھی بخشا جاؤں گا۔ اسی طریقے سے ایک اظہار رحمت کا یوں ہوگا معاملہ کہ ایک بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے قریب کرے گا اور مخلوق اور اس کے درمیان ایک پردہ لٹکا دے گا، مخلوق اسے نہیں دیکھے گی۔ اس کو سرگوشی سے تعبیر کیا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے سرگوشی فرمائے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اس کے گناہ یاد دلائے گا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا، یہ کیا تھا۔ وہ شرمندگی اور ندامت کے ساتھ اقرار کرتا رہے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا، میں نے تیرے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بخش دیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور ایک روایت میں تو ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہ گنوائے گا تو ڈرتے ڈرتے اقرار کرتا رہے گا، اور دل میں ڈر رہا ہوگا کبیرہ نہ سامنے آ جائیں۔ اللہ اکبر۔ تو جب اللہ تعالیٰ آخر میں فرمائے گا کہ جا تیرے تمام صغیرہ گناہوں کو نیکی میں بدل دیا، اللہ، فوراً بولے گا اللہ تعالیٰ میرے کچھ کبیرہ تھے وہ کہاں گئے؟ کیا بات۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ اپنی شان کے لائق دھک فرمائے گا، اللہ، یعنی ہنس پڑے گا اللہ تعالیٰ، حالانکہ ہمارے ذات بشریہ سے پاک و صاف ہے، لیکن اس کی شان اللہ ہی جانتا ہے، اس کی حقیقت اس کی رحمت جوش میں آ جائے گی۔ ایسا معاملات۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ایک زبردست اظہار قدرت فرمائے گا۔ وہاں کے دن کے بارے میں لکھا ہے کہ 50,000 سال کا دن ہوگا، قرآن کے واضح آیات سے ثابت ہے، اور مخلوق اربوں خربوں ہوگی۔ واللہ سریع الحساب، جو اللہ نے فرمایا نا کہ اللہ تیزی سے حساب لینے والا۔ ایک روایت میں ظہر سے عصر کے درمیان اتنا بس وقت ہوگا، اللہ تعالیٰ سب کا حساب پورا کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دوزخی دوزخ میں، جنتی جنت میں چلے جائیں گے، مظلوموں کو ظالموں سے بدلے مل جائیں گے، اور بالکل یوں وقت پلک جھپکتے سب ختم ہو جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ایک اور یہ ہوگا کہ کفار کی ذلت و رسوائی اور مومنین کی عزت، یہ اللہ تعالیٰ دکھائے گا۔ اس میں سب سے بڑی عزت جو ہوگی وہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ علماء اور شہداء کو بلائے گا
شہداء سے فرمائے گا جنت میں جاؤ، اور علماء سے فرمائے گا کہ لوگوں کی شفاعت کرو۔ اللہ اکبر۔ تاکہ جیسے ہمارے بچے ہیں مسلمان، آپ ہیں، ہم نیک لوگ، آپ تو نیک لوگ ہیں، مطلب جو مسلمان عام آدمی کہنا کہ میرا مطلب تھا، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے شفاعت کرے گا۔ حتیٰ کہ نبی کریم فرماتے ہیں کہ ایک شخص جہنمیوں کی لائن میں لگا ہوگا تو ایک جنتی سامنے سے گزرے گا، جہنمی کہے گا تم نے مجھے پہچانا؟ وہ کہے گا میں نے تو نہیں پہچانا۔ وہ کہے گا یاد کرو دنیا میں میں نے تمہیں ایک دفعہ پانی پلایا تھا۔ وہ کہے گا ہاں یاد آ گیا، کیا چاہتا ہے؟ وہ کہے گا اللہ کی بارگاہ میں سفارش کر دے۔ وہ شفاعت کرے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا بھائی کا ہاتھ پکڑ، دونوں جنت میں چلے جاؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ اچھا، پھر کفار کی ذلت اور رسوائی کہ ان کو وہ لرز رہے ہوں گے، کانپ رہے ہوں گے، بڑے بڑے ابو جہل فرعون وہاں پہ کھڑے ہوں گے جن کے سر اونچے تھے، وہ متکبرین جو اپنے عہدوں اپنے مناصب کی وجہ سے غریبوں مظلوموں کو کچلا کرتے تھے، جنہیں آج لوگ دیکھ کر کہتے ہیں کہ یار اللہ کا کیسا انصاف ہے، ان کی پکڑ نہیں ہوتی، ہماری ہو جاتی ہے، ہم پہ آزمائشیں۔ ڈے آف ججمنٹ آنے دیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پہ سپریم کورٹ ہوگی اور فیصلہ کرنے والی اللہ کی ذات ہوگی، اور اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں ہوگی، وہاں کوئی رشوت نہیں ہوگی، کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس وقت جو ان کفار کی، منافقین کی، یا اللہ تعالیٰ جن متکبرین سے ناراض ہوا، ان کی جو ذلت و رسوائی ہے وہ بھی اجتماعی طور پہ دکھانا مقصود ہے۔ تو بہرحال پوائنٹ ذکر کرتے جائیں تو بہت ٹائم لگے گا۔ مجموعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ اظہار قدرت فرمائے گا اور تمام مخلوق کو چاہے گا کہ ایک ساتھ وہ تمام معاملات ہوں، اور ان کے نبیوں نے جو آخرت کی غیبی خبریں دی ان کا عین الیقین سب کو حاصل ہو جائے، اللہ کیونکہ قرآن میں جا بجا اب جیسے ایتھیسٹ کا فرما رہے میں نہیں ہے، یہ بھی کھڑے ہوں گے وہاں پر، بھی کھڑے ہوں گے، ہاں ایک لائن کے اندر تو کھڑے پتہ ہی ہوں گے، نہیں تھا، ہم تو گمراہ ہو گئے تھے۔ یہ برہنہ کھڑے ہوں گے، جن کے پاس جوتوں میں پاؤں میں جوتے ہوں گے نا، جسم پہ لباس ہوں گے۔ نبی کریم نے فرمایا برہنہ پا برہنہ بدن کھڑے ہوں گے، وہاں دلائل دے لیجیے گا۔ جب عین الیقین حاصل ہوگا اس وقت پتہ چلے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان پر رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے اور برود قیامت مومنین کے ساتھ اٹھائے۔ اللہ اکبر۔